اب جو رکوع ہے یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 13واں رکوع ہے. اس میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے. اس رکوع کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے عرض کر دوں کہ وراثت کے مسائل ہم یہ رکوع سن لیں اور خود ہم تقسیم کر سکیں گے، عام لوگوں میں طاقت نہیں ہے. صرف اس رکوع کے ترجمے تفسیر سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حصے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں. جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے. وہ اگر ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہیں اپنے پیسوں سے تو یہ جائز ہے، اور مرنے والے کی جائیداد میں سے کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ہے. جس شخص کا یہ مقروض ہوگا اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. پھر جو مال بچ جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جائز وصیت کی ہے. شریعت کے حدود میں رہ کر جو جائز وصیت ہوگی اس پر عمل ہوگا. لیکن اگر وصیت تہائی مال سے زیادہ ہو، یعنی 33% سے زائد وصیت ہو، مثلا اس کے بعد 3 کروڑ روپے ہیں اور یہ وصیت کرتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا، تو 1 کروڑ روپے مسجد میں دے دیں گے کہ یہ تہائی ہے. لیکن اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 1.5 کروڑ روپیہ مسجد میں دے دینا اور اس کی جائیداد میں 3 کروڑ ہے، تو 1.5 کروڑ یہ تہائی سے زیادہ ہو گیا. لہذا صرف 1 کروڑ دیں گے اور آدھا کروڑ جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے زیادہ، اس لیے کہ اب 2 کروڑ میں ورثہ کا حق ہے. تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد جو مال بچے گا اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا اگر ہے. اس کے بعد جو جائز وصیت ہے وہ تہائی مال پر اس کا نفاذ ہوگا. تہائی مال ہو یا تہائی مال سے کم، جو جائز وصیت ہوگا اس پر عمل ہوگا. اور پھر اس کے بعد جتنا مال بچ جائے گا وہ مال ورثہ میں شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. وصیت میں یہ اصول یاد رکھیں کہ لا وصیت للوارث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے. یعنی شریعت میں جس کو حصہ ملنے والا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوہ ہے، ماں باپ ہے، تو جن کو حصہ شریعت میں وراثت سے ملنے کا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی وصیت کی تو وصیت پر عمل نہیں ہوگا. انہیں وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا. یہ قاعدہ یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث. وارث کے لیے مال کی کوئی وصیت کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کی. ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آج کل لوگ اتنے نادان ہیں کہ قرآن کی بات کریں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اور مرنے والے کا وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیں تو فوراً وہ معاشرے کی شرم کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی مستند مفتی سے بیٹھ کر اپنے مال میں ورثہ کا فیصد کا تعین معلوم کر لے اور وہ بیمار ہو، اسے یہ خطرہ محسوس ہو کہ میں انتقال کر جاؤں گا، تو وہ اس کا ایک وصیت نامہ بنا لے شریعت کے مطابق. مثلا اولاد ہے تو بیوہ کا حصہ شریعت میں 12.5% ہے، اور اگر اولاد نہیں تو بیوہ کا حصہ شریعت میں 25% ہے. تو مثلا اس نے وصیت نامے میں لکھ دیا کہ میں انتقال کر جاؤں تو تجہیز و تکفین، قرضہ، ان چیزوں کو نکال کر جو میرا مال بچے اس میں سے 12.5% میری بیوہ کو دے دینا. تو اس نے یہ وصیت کی ہے شریعت کے مطابق، کوئی اپنی طرف سے حصے کو چینج نہیں کیا. تو اس کا فائدہ صرف یہ حاصل ہوگا کہ وصیت نامے کی موجودگی میں اگر کوئی بیوہ کو حصہ نہیں دے گا تو لوگ اسے ملامت کریں گے اور اس طرح بیوہ جو ہے وہ حصے سے محروم نہ ہوگی. بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مال ان کے قبضے میں دے دیا کہ بھئی دکان ہے تو یہ بیٹے کو دے دی، بیٹے نے قبضہ کر لیا. یہ بنگلہ ہے تو اب بیٹا رہنے لگا، یعنی خود اس سے لا تعلق ہو گئے اور ساری چیزیں اپنی اولاد میں تقسیم کر دی. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ تقسیم کر دیں گے اور وہ چیزیں ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور خود لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر یہ جو شریعت کا قاعدہ ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے، یہ وراثت کی تقسیم میں ہے. زندگی میں اگر دیں گے تو برابری فرض ہے، لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنے لڑکے کو دیا، یہ شرعی طور پر یہ فرض ہے. ہاں وراثت میں یہ تقسیم اور ہے.
لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے. اور اگر تقسیم اس طرح کی کہ خود بنگلے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بنگلے کا 20% میرے فلاں بیٹے کا ہے، 20% اس کا ہے، تو یہ تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں کہ زندگی میں اس نے قبضہ نہیں دیا، یہ وصیت بن گئی. اب وہی حکم ہے، یہ دیکھیں گے کہ جو شریعت نے وارثوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے یہ اس نے وہی حصہ مقرر کیا ہے یا کم یا زیادہ کیا ہے. تو لا وصیت للوارث کے تحت اگر اس نے کم یا زیادہ کیا ہے تو زندگی میں کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، وہی تقسیم ہوگی جو شریعت کا اصول ہے. زندگی میں تقسیم سے ہماری جو پہلے مراد تھی وہ کیا تھی کہ وہ چیزیں اس کو دے دے اور خود لا تعلق ہو جائے، ان کا قبضہ دے دے. اس میں شرعی طور پر کیا ہے؟ برابری فرض ہے، اور جس کو دے دیا وہ اس کا مالک ہے، اب وراثت میں حصہ اس کا نہیں ہوگا. لیکن اتنا ضمن عرض کروں کہ جو بھائی اس طرح کرنا چاہیں کہ زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد کو دے کر خود لا تعلق ہو جائیں، فی زمانہ ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ اپنے لیے گزر اوقات کے لیے ایسا مال ضرور رکھیں کہ جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. آج کل یہ نحوست ہے، دین سے دوری کی نحوست ہے کہ اگر وہی باپ جس نے 4 فلیٹ تھے، چاروں فلیٹ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیے اور خود کہتا ہے میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا ہوں، کبھی اس میں رہوں گا، کبھی اس میں رہوں گا، کبھی اس میں رہوں گا، تو ہفتے میں اگر 2 دن بھی رہوں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد جب قبضہ کر لیتی ہے اور ان کی ملکیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بوڑھا باپ ان کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا ہے. حالات اس طرح کے ہیں. تو اپنے لیے گزر اوقات کے لیے سامان رکھ کر باقی جائیداد کو تقسیم کر دے برابر اور سب کا قبضہ دے دے. پھر جو مال اس کے پاس بچ جائے گا اس کے انتقال کے بعد شریعت کے اصول کے مطابق وہ تھوڑا سا مال ہوگا، وہ تقسیم ہو جائے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالی تمہیں سخت تاکید فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا، جبکہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں. اور اگر صرف مرنے والے کی لڑکیاں ہی ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر مرنے والے کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اور وہ 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں میں کل جائیداد کا 2/3 66.67% تقسیم کر دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، نہ دوسری بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس ایک بیٹی کو آدھی جائیداد دی جائے گی. اب ذہن میں سوال ہوگا کہ جب آدھی جائیداد ایک بیٹی کو دے دی تو آدھی کا کیا کریں گے؟ یا اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں اور ان کو 2/3 دے دیا تو 1/3 جو بچ گیا اس کا کیا کریں گے؟ کیونکہ بیٹا تو ہے نہیں. تو اس کے لیے بھی شریعت نے دیگر ورثاء کا حصہ مقرر کیا ہے. ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کے لیے، ماں کے لیے اور باپ دونوں کے لیے الگ الگ سدس 6 حصہ ہے. مما ترکا، اس مال سے جو مرنے والے نے چھوڑا. ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو 6 حصہ ملے گا. 6 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل جائیداد کو 6 سے تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں تو یہ 6 حصہ بن جاتا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جو اوپر مسئلہ گزرا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہوں تو پھر تقسیم اس طرح ہوگی کہ لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے، 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہوگا. یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب جن لوگوں کا حصہ قرآن نے مقرر کیا، حدیث پاک میں مقرر کیا، انہیں وراثت دے کر جو بچ جائے گا اس کی تقسیم ہوگی. مثلا بیوہ ہے تو بیوہ کا حصہ دے دیں گے 12.5%، ماں باپ ہیں تو 6 حصہ ان کو دے دیں گے.
اب جو جائیداد بچ جائے گی وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہوگی. لیکن 2 بیٹی ہوں، 2 سے زائد ہوں یا 1 بیٹی ہو تو اس کا حصہ جو مقرر کیا گیا وہ کل جائیداد میں سے ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، اولاد کی صورت میں فرمایا والدین کا حصہ کیا ہے؟ چھٹا حصہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں اور زوجہ بھی نہیں، تو پھر تقسیم یہ ہوگی وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کی کل جائیداد کے مالک والدین بنیں گے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو فرمایا کہ اور کوئی وارث نہیں تو ماں کو 1/3 ملے گا، یعنی 33%، اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد تو نہیں مگر بھائی بہن ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اب ماں کو 1/3 نہیں ملے گا بلکہ چھٹا حصہ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ سارا معاملات جائیداد کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. وصیت سے مراد وہ وصیت ہے جو جائز وصیت ہو. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا، اس لیے کسی کو زیادہ دو کسی کو کم دو، یہ تمہیں اختیار نہیں، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا وہی دینا ہوگا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ حصہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو مسئلہ اور ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو مسئلہ اور ہے. یہ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر بیوہ اور شوہر کا حصہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی اولاد کا عمل دخل ہے. ارشاد فرمایا عورت ہو مرنے والی مرحومہ ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے شوہر کو آدھی جائیداد دی جائے گی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اس مرنے والی عورت مرحومہ کی اولاد ہو، چاہے ایک بیٹی ہو چاہے ایک بیٹا ہو چاہے زائد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو جو عورت چھوڑ کر مری اس سے چوتھائی جائیداد یعنی 25% شوہر کو جائیداد دی جائے گی. من بعد وصیت، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یوصین بہا، جو ان عورتوں نے وصیت کی جائز وصیت اس پر بھی عمل کریں گے، او دین، اور قرضہ بھی ادا کر دیں گے. اس کے بعد پھر جو بچے گا اس میں سے 25% شوہر کو دیں گے جبکہ اولاد ہو، اور 50% دیں گے جبکہ اولاد نہ ہو. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو چوتھائی جائیداد دی جائے گی. یہ کس صورت میں؟ جبکہ مرد کا انتقال ہو اس کی اولاد نہ ہو تو 25% بیوہ کو دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر مرنے والے کی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو جو تم چھوڑ کر مرو، یعنی مرنے والا جو چھوڑ کر مرے اس میں سے 8واں حصہ بیوہ کو دیا جائے گا. تو ہم صرف اس کو دوہرا لیتے ہیں. اگر عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھی جائیداد. اور اگر اولاد ہو تو 25%، چوتھائی. اور اگر مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو بیوہ کو کتنا ہے؟ 8واں حصہ. بیوہ کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ یعنی 12.5%. اور اگر مرد کا انتقال ہو اور اولاد نہ ہو تو پھر بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ 25% یعنی چوتھائی. من بعد وصیت توصون بها او دین، جو تم نے وصیت کی اس کے بعد اور جو قرضہ ہے اس کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ،
یورث کلالۃ او امرأۃ، کوئی مرد یا عورت ہو جو کلالہ ہو، کلالہ کے معنی جس کا کوئی وارث نہ ہو سوائے بھائی یا بہن کے، نہ بیوہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، کوئی وارث نہیں، بھائی ہے، بہن ہے، جس کی اولاد بھی نہیں، بیوہ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو ایسے مرد یا عورت کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو دیکھیے یہاں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے سگے بھائی بہن ہیں. کیا صورت ہے؟ اس کے سگے بھائی بہن ہیں، تو سگے بھائی بہن میں ساری جائیداد تقسیم کر دی جائے گی. سگے بھائی بہن میں ساری جائیداد تقسیم کی جائے گی. اور اگر سگے بھائی نہیں، سوتیلے بھائی ہیں، تو پھر دو صورتیں ہیں، باپ سگا ہوگا یا ماں سگی ہوگی. سوتیلے بھائی بہن ہیں تو ماں باپ میں سے کوئی ایک تو سگا ہوگا. تو اگر باپ کی طرف سے ہیں تو پھر بھائی بہنوں میں باقی بچ جانے والی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی. اور اگر سوتیلے بھائی بہن ہیں لیکن وہ ماں کی طرف سے ہیں تو اس آیت میں ان کا حصہ بیان کیا گیا. انہیں کتنا حصہ ملے گا اس کا حصہ بیان ہوا، اور پھر جو جائیداد بچ جائے گی وہ دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی. اور ان رشتہ داروں کی بڑی طویل فہرست ہے، اس میں چچا بھی آتا ہے، چچا کے بیٹے بھی آتے ہیں، پھوپھی بھی آتی ہے، پھوپھی کی اولاد بھی آتی ہے. تو یہ وراثت میں وہاں تک جائیں گے. اور یہ پوری ایک تقسیم کا نظام ہے جس پر ایک مستند کتاب ہے وراثت کے مسائل پر، سراجی کے نام سے ہے، جس میں ہر ایک کا حصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے. عام طور پر لوگ اتنا علم نہیں رکھتے کہ وہ خود کسی کے حصے کا تعین کر سکیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کسی مستند مفتی کے پاس جا کر اس سے فتویٰ لے لیں کہ فلاں کا انتقال ہوا، اتنا اتنا مال ہے، بتائیے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر مرنے والا مرد ہو یا عورت اور وہ کلالہ ہو یعنی بے اولاد ہو، یا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو. وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک سوتیلا بھائی ہو جو ماں کی طرف سے ہو، او اختن، یا اس کی سوتیلی بہن ہو جو ماں کی طرف سے ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بہن ہو یا بھائی اسے چھٹا حصہ کل جائیداد میں سے دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زائد ہوں یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، یا دو بہنیں ہوں یا دو بھائی ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ کل مال کے تہائی میں شریک ہوں گے. یعنی تہائی مال 33.33% مال کو بھائی بہنوں میں برابر برابر تقسیم کریں. وہ جو قاعدہ ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے، وہ یہاں پر نہیں ہوں گے. تہائی مال میں سب برابر برابر کے شریک ہوں گے، تہائی مال ان میں بانٹ دیا جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، جو وصیت کی گئی اس کو نکالنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی. غیر مضار، اس حال میں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے. یہاں غیر مضار سے مراد وصیت ہے کہ ایسی وصیت پر عمل نہیں کریں گے جس میں کسی کا حق مارا گیا یا ناجائز وصیت کی گئی. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے یعنی سخت تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ تعالی اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اے کامیابی کے متلاشیوں، اے یہ دعا کرانے والوں کہ دعا کریں کامیابی مل جائے. حقیقی کامیابی دیکھو قرآن کیا بیان کرتا ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، یہی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ یتعدی حدودہ، اور حدود کو توڑ دے، کراس کر لے، ظلم کرے، یدخلہ نارا، اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر جنت میں کبھی نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر ایمان سلامت رہ گیا تو ایسے گناہگار کو کئی سالوں تک، کئی مدتوں تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالی چاہے جس گناہگار مسلمان کو بخشنا تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن قاعدہ شریعت نے یہ بیان کیا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔